بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نوجوان نے اپنی داستان سنانا شروع کی کہ میرا نام لقمان ہے اور میں ایک کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا ہوں۔ میرے والد کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ اپنی حیثیت اور ہمت کے مطابق انہوں نے میری تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کر دیا تھا۔ جب میں تعلیم سے فارغ ہوا تو والد میری شادی کر رہے تھے۔ وبائی بیماری میں میری والدہ اور والد انتقال فرما گئے اور میں گھر میں تنہا رہ گیا۔ کچھ روز تک مجھے بڑی وحشت رہی، لیکن آخر کار صبر آ گیا اور میں اپنے کاروبار کی طرف متوجہ ہوا۔ سال ڈیڑھ سال کے بعد مجھے اپنی تنہائی اور خالی پن کا احساس ہوا۔ اس میں اتنی شدت ہوئی کہ مجبوراً میں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ ملنے جلنے والوں کے ذریعے رشتہ کی کوشش کرتا رہا اور خود بھی تلاش میں لگا رہا۔ انہی ایام میں شہر بغداد میں ایک کنبہ کہیں باہر سے آ کر آباد ہو گیا۔ ان میں ایک نہایت حسین لڑکی تھی جو مجھے پسند آئی۔ میں نے پیغام بھیج دیا۔ 2-4 پھیروں کے بعد نکاح ہو گیا۔ میں خوش تھا کہ امید سے بڑھ کر خوبرو اور حسین عورت مجھے مل گئی۔ شروع میں تو میں نے کچھ محسوس نہ کیا، لیکن چند روز میں مجھے معلوم ہوا کہ میری بیوی کھانا نہیں کھاتی، صرف کھانے کا نام کرتی ہے۔ میں غور کر کے دیکھتا رہا کہ دن بھر کی غذا اتنی ہوگی جتنی 4 سال کا بچہ ایک وقت میں کھا لیتا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے دل میں فیصلہ کر لیا اس کی وجہ دریافت کرنی چاہیے۔ میں کئی روز سے اسی خیال اور فکر میں تھا کہ ایک دن سوتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی اٹھ کر باہر جا رہی ہے۔ میں نے اس کے نکلنے کا انتظار کیا۔ جو ہی وہ کپڑے پہن کر گھر سے نکلی، میں بھی اس کے پیچھے روانہ ہوا، یہاں تک ہم دونوں آگے پیچھے قبرستان تک آ پہنچے۔ میں حیران تھا کہ رات کو تنہا یہ یہاں کیا کرنے آئی ہے۔ بہرحال تمام حالات دیکھنے کے لیے میں ایک بڑے درخت کی آڑ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا اور میری بیوی آمین آگے چلتی رہی۔ تھوڑے فاصلے پر ہلکی سی روشنی ہو رہی تھی اور وہاں ایک دیو ہیکل صفت آدمی بیٹھا تھا۔ میں اپنے اندازے کے مطابق بدروح سمجھا۔ آمین اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور دونوں آپس میں کچھ گفتگو کرنے لگے۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں ان کی گفتگو نہیں سن سکا، لیکن نظر سب کچھ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں آمین اس دیو ہیکل کی گود میں جا بیٹھی۔ اس وقت میری جو حالت تھی آپ اندازہ فرما سکتے ہیں۔ قریب تھا کہ میں اپنی طاقت ضبط کھو بیٹھوں، لیکن میں نے بڑی مشکل سے ضبط کیا اور سارے واقعات دیکھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حبشی غلام کچھ دیر تک آمین کو چھاتی کے ساتھ لگا کر پیار کرتا رہا۔ اس وقت اس کا نازک اور لطیف جسم اس کے گندے پہلو میں ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا سفید دھلا ہوا کپڑا کیچڑ میں ڈال دیا گیا۔ بہرحال اختلاط کی مکروہ کیفیت کچھ دیر جاری رہی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ اس کو نازو انداز دکھا رہی ہے۔ تھوڑی دیر تک یہ تماشا بھی ہوتا رہا۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ شاید میری بیوی انسانی نسل کی بجائے بدروح کی کوئی نسل ہے۔ کچھ دیر بعد حبشی اٹھا اور آمین لیٹی رہی۔ اس عرصہ میں اس مرد نے ایک تازہ قبر کھود کر مردہ نکال لیا اور آمین کے قریب لا کر رکھ دیا۔ وہ ہنستی ہوئی اٹھ بیٹھی اور دونوں نے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دیا۔ یہ روح فرسا منظر دیکھ کر عام حالات میں شاید بے ہوش ہو جاتا، لیکن اس سے ذرا دیر پہلے والے واقعات نے میرے اندر اتنا جوش و غضب پیدا کر دیا تھا کہ میں اس منظر کو بخوبی برداشت کر سکا۔ جب یہ دونوں مردے کے جسم کا سب گوشت کھا چکے تو اس کی ہڈیوں کو واپس قبر میں رکھ دیا اور میں نے اندازے سے سمجھ لیا کہ اب یہ دونوں یہاں سے چلنے والے تھے۔ اس لیے میں وہاں سے ہٹ کر تیزی سے گھر چلا گیا اور اپنے پلنگ پر لیٹ کر ایسا بن گیا گویا اٹھا ہی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی پلنگ پر واپس آ گئی اور غالباً اظہار محبت کے لیے میرے پاس ہی لیٹ گئی۔ اس وقت مجھے اتنی کراہت کا احساس ہوا، جی چاہتا تھا کہ اس کو دھکا دے دوں، لیکن میں نے معاملے کو صبح تک ملتوی کر دیا کہ اچھی طرح سے غور کر کے فیصلہ کروں گا۔ صبح کو اٹھ کر غسل کیا اور اپنی دکان پر چلا آیا اور برابر اس مسئلہ کے متعلق سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر خاموش ہوتا ہوں تو اپنی بے عزتی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اگر قتل کرتا ہوں تو گرفتاری اور قصاص کا خوف ہوتا ہے۔ اسی الجھن میں دوپہر ہوگی اور میں گھر واپس چلا آیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے دسترخوان بچھایا اور کھانے رکھ دیے۔ جب میں کھانے کے لیے بیٹھا تو معمول کے مطابق بطور نمائش وہ بھی شریک ہوگی، لیکن کھانے کا یہ انداز کہ ایک ایک دانہ منہ میں ڈالتی تھی۔ اصل حالات آنکھوں سے دیکھنے کے بعد آج مجھے ان حرکات پر غصہ آیا اور میں نے اسے کہہ ہی دیا کہ جانے من، اگر تمہیں یہ چیزیں ناپسند ہے تو اپنی مرضی کا کھانا پکایا کرو، آخر مردے کے گوشت سے اچھی چیز تو ہوتی ہوگی۔ یہ سنتے ہی وہ سمجھ گئی کہ میں راز سے واقف ہو گیا ہوں۔ اس نے دسترخوان پر رکھا ہوا پانی کا برتن اٹھایا اور یہ کہہ کر پانی مجھ پر پھینک دیا کہ کمبخت کتا بن جا۔ اسی وقت میری خیبت تبدیل ہو گئی۔
اور میں کتے کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اس نے ایک لکڑی اٹھائی اور مجھے اتنا مارا کہ جا بجا خون بہنے لگا۔ بمشکل تمام میں گھر سے نکل کر بھاگا تو محلے کے کتوں نے اجنبی سمجھ کر میرا پیچھا کیا۔ وہاں بھی نہ ٹھہر سکا، مجبوراً ایک قصاب کی دکان میں گھس کر اس کی چوکی کے نیچے بیٹھ گیا۔ قصاب نے رحم کھا کر کتوں کو بھگایا۔ میں دیر تک وہیں پڑا، اپنی حالت کے متعلق غور کرتا رہا اور ہر طرف مایوسی کا طریق سایہ چھایا ہوا تھا۔ بہت دیر کے بعد میں وہاں سے نکلا تو قصاب نے ایک گوشت کا ٹکڑا میرے آگے ڈال دیا۔ میں دم ہلاتا ہوا اس کے قریب گیا تو معلوم نہیں اس نے کیا سمجھا اور مجھے ایک لکڑی بڑے زور سے ماری۔ میں وہاں سے بھاگا اور ایک نان بائی کی دکان میں پناہ لی۔ شام تک جب میں وہیں پڑا رہا تو اس نے روٹی کا ٹکڑا میرے آگے ڈال دیا، جسے میں نے کھا لیا اور پھر وہیں بیٹھ گیا۔ اسی طرح کئی روز گزر گئے اور نان بائی یا دوسرے لوگ کچھ بچا کچا میرے آگے ڈال دیتے اور میں اس کو کھا کر پانی پی لیتا۔ ایک روز عورت ایک روٹی لینے آئی اور جو درہم اس نے نان بائی کو دیے اس میں کھوٹا تھا۔ جب عورت جانے لگی تو میں نے اس کا دامن پکڑ لیا۔ اس نے ہر چند شور مچایا لیکن میں نے نہیں چھوڑا۔ نان بائی خود اٹھا اور مجھے الگ کیا۔ میں نے آگے بڑھ کر کھوٹے درہم پر پیر رکھ دیا اور اشارے سے نان بائی کو دکھایا۔ اب نان بائی نے غور کیا تو اسے معلوم ہوا کہ واقعی درہم کھوٹا ہے۔ اس نے وہ درہم تو عورت کو واپس کر دیا کہ اس کو بدلو، لیکن وہ میری سمجھ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بہت سے آدمیوں سے اس کا ذکر کیا لیکن ان کو یقین نہ آیا، چنانچہ بطور امتحان میرے سامنے کھڑے اور کھوٹے درہم ملا کر ڈال دیے۔ اب تو میری ہر جگہ شہرت ہوگی کہ فلاں نان بائی کے پاس ایک کتا ہے جو کھوٹے کھڑے درہم پہچان لیتا ہے۔ لوگ خواہ مجھے دیکھنے آتے اور امتحان لیتے۔ اس طرح نان بائی کی بکری بڑھ گئی اور نان بائی میری بڑی خاطر کرنے لگا۔ ایک روز ایک عمر رسیدہ عورت روٹی لینے آئی۔ اس نے چند خراب درہم ملا کر نان بائی کو دیے۔ اس نے پڑکنے کو میرے آگے ڈال دیے۔ میں نے کھوٹے سکے الگ کر دیے۔ عورت نے نان بائی کو تو اچھے درہم دے دیے لیکن جب چلنے لگی تو مجھے اشارے سے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ میں اس خیال سے اس کے پیچھے ہو لیا کہ شاید اسی کی بدولت میں اس مصیبت سے چھوٹ جاؤں۔ نان بائی نے اس لیے روکنے کی کوشش نہ کی کہ وہ جانتا تھا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ ادھر ادھر گھوم کر میں پھر اسی کی دکان پر لوٹ آؤں گا جیسا کہ میں اکثر کرتا تھا۔ میں اس عورت کے ساتھ ایک مکان میں گیا۔ وہاں ایک جوان اور بے حد خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ بڑھیا نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹی، یہی وہ کتا ہے جو کھوٹے اور کھڑے درہم شناخت کر دیتا ہے۔ اس نے پہلے غور سے میری طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، ابھی اصل راز ظاہر ہو جاتا ہے، تو مجھے ذرا سا پانی دو۔ بڑھیا نے ایک گلاس میں پانی لا کر اس کے سامنے رکھا۔ پھر اس جوان عورت نے اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور یہ کہہ کر مجھ پر پھینک دیا کہ تم کسی اور ہیبت سے اس ہیبت میں آئے ہو تو اپنی اصل صورت میں لوٹ آؤ۔ پانی پڑتے ہی میں اپنی اصل شکل میں آ گیا اور دوڑ کر اس کے قدموں میں گر پڑا۔ اس نے مجھے اٹھنے کو کہا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا۔ میں نے اپنی محسنہ کو ساری داستان اول سے آخر تک سنائی۔ وہ دیر تک افسوس کرتی رہی، پھر بولی کہ تمہاری اس بدکار بیوی کو کچھ سزا ملنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے کچھ پانی پر پڑھ کر مجھے دیا اور کہا کہ اسے لے جاؤ اور اپنی بیوی پر ڈال کر جس جانور کا نام لوگے اس کی شکل بن جائے گی۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور پانی لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ خوش قسمتی سے جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی آمین کسی کام میں مصروف تھی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا اور میں نے برآستگی پیچھے سے اس پر پانی پھینکا اور حکم دیا کہ گھوڑی بن جا۔ وہ فوراً گھوڑی کی شکل میں منتقل ہوگی۔ اس کے بعد ہنٹر لے کر میں نے اتنا مارا کہ میرے ہاتھ درد کرنے لگے۔ پھر اس کو اسپتال میں باندھ لیا۔ کل حضور نے مجھے جس گھوڑی پر سوار اس کو پیٹتے ہوئے دیکھا تھا، یہ وہی ظالم گھوڑی ہے۔ اب میں اس کو روزانہ سزا دیتا ہوں کہ اسے احساس ہو کہ جو بدعمالیاں وہ کرتی رہی ہے وہ خود اس پر گزریں تو معلوم ہو کہ یہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ میری مصیبت کے پیش نظر میرے خیال فعل کو درست فرمائیں گے۔ لقمان اپنا قصہ سنا کر ادب سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے کہا، بے شک خیال تمہاری مصیبت دردناک ہے، لیکن کیا اب تم اس کو اصلی صورت میں نہیں لا سکتے؟ ممکن ہے اس کی اصلاح ہو گئی ہو۔ نوجوان نے عرض کی کہ حضور کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اس بدبخت نے پھر میرے ساتھ برائی کی تو کیا کروں گا؟ خلیفہ یہ سن کر خاموش ہو گیا اور حسن خیال کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ پہلے تم نہایت مفلس تھے اور اس کے بعد دفعتاً تمہاری حالت بہت اچھی ہوگی۔ اس کے کیا اسباب تھے؟ بوڑھا ادب سے سلام کر کے آگے بڑھا اور اس طرح اپنا حال عرض کرنے لگا۔ پیارے دوستو، اگر آپ حسن خیال کا واقعہ بھی سننا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ سیکشن میں نیکسٹ ضرور لکھ دیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔
مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔